بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ مسلسل کئی دنوں سے ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، خصوصاً افغان مہاجرین کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج افغان طالبان کے حوالے سے بات ہوگی کہ ان کا کالعدم TTP کے حوالے سے موقف کیا ہے، اور اس حوالے سے وہاں پہ کیا سوچ پائی جاتی ہے، کیا خیال پایا جاتا ہے، اور کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان پہنچنے والے جو افغان مہاجرین ہیں وہ کس مشکل سے دوچار ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو خاصی تشویشناک ہے کہ طورخم میں افغانستان کی سائٹ پر پاکستانی پھنس گئے اور ان سے پاسپورٹ چھین لیا گیا، ان سے جو ہے ان کو حبسے پہ جا میں رکھا گیا، اور اس کے خلاف لنڈی کوتل بازار میں، جو ضلع خیبر کا ایک صدر مقام ہے، بڑا بازار ہے، یہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اور یہ احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو یہ لوگ پھر طورخم جائیں گے اور وہاں پر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ پاکستانیوں کو وہاں پر روکنا اور ان سے پاسپورٹ چھیننا، اگر یہ اطلاعات ٹھیک ہیں، ان خبروں میں اگر صداقت ہے، تو پھر افغان حکومت کو، کابل کی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہی اکثر دیکھا ہے کہ جب طورخم بارڈر کے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تر قندھار میں بیٹھی طالبان کی قیادت یا کابل میں بیٹھی طالبان کی قیادت کو زیادہ علم نہیں ہوتا، زیادہ چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر طالبان کے کچھ نچلی سطح کے اہلکاروں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے مزید غلط فہمیاں جنم لیں گی۔ آتے ہیں، بات کرتے ہیں ان افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پاکستان سے منتقل ہو چکے ہیں افغانستان۔ وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ جو سرکاری وہاں کے ادارے ہیں وہ، اور جو نجی فلاحی ادارے ہیں، ان کو بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ ٹینٹ جو ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں۔ کابل کے مارکیٹوں میں، جلال آباد کی مارکیٹوں میں، اور اسی طرح دوسرے جو شہر ہیں وہاں پر خیمے نہیں مل رہے، ٹینٹ نہیں مل رہے۔ اب ظاہر ہے کہ شدید سردی وہاں پر شروع ہو چکی ہے، اور جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا بالائی علاقوں میں کہ یہاں پر برف باری ہوئی موسم کی پہلی، تو وہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور ایسے خیمے نہیں مل رہے فلاحی اداروں کو، سرکاری محکموں کو، کہ جو بارش سے بچا سکیں، جو برف باری سے بچا سکیں۔ اب اس میں آپ اس مشکل صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ بچوں کی کیا صورتحال ہوگی، خواتین کی کیا صورتحال ہوگی، اور پھر سفید ریش جو معمر افراد ہیں ان کے لیے کس مشکل صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اچھا، گرم کپڑوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایسے افغان جو یہاں سے بہت تیزی میں نکلے، اور وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا موسم اور پھر پاکستان کے بڑے شہروں کا جو موسم ہے وہ بالائی علاقوں کے موسم سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس موسم میں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے پاس اب جب یہ اسلام آباد، کراچی، لاہور کے لوگ جب ہمارے پاکستان کے بالائی علاقوں میں جاتے ہیں تو گرم کپڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، جیکٹ، سویٹرز، کمبل، چادریں، ان چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب بہت زیادہ جو افغان مہاجرین ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں، ایسے غریب لوگ ہیں کہ جن کے پاس موسم کی کوئی پیشگی تیاری نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کو تو 1 مہینہ دیا گیا تھا، تو وہاں پر گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، چولہوں کی ضرورت ہے، چولہے ان کے پاس نہیں ہیں، ایندھن نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ خوراک تو ان کو جیسے تیسے جو ہے وہ وہاں پہ مہیا کی جا رہی ہے، تیار کھانا جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے، پانی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی مستقل آباد کاری جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان حکومت کے لیے بھی، افغان عوام کے لیے بھی۔ گو کہ کچھ تصویریں، کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ جو بہت خوشگوار ہیں، بہت شاندار طریقے سے وہاں پہ جو مقیم افغان ہیں انہوں نے اپنے مہاجر بہن بھائیوں کا شاندار استقبال کیا ہے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے ہیں، ان کو مسلسل کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مستقل چیز جو ہے وہ ان لوگوں کا روزگار ہے۔ یہ لوگ جو یہاں سے گئے ہیں ان کے مرد، ٹھیک ہے، ان کی زیادہ تر خواتین نہیں، ان کے خواتین اور مردوں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے، وہ ظاہر ہے کہ کسی کام کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے مرد جو ہیں، جو محدود تعداد میں ہیں،
ان کو روزگار کی ضرورت ہے. روزگار ہوگا تو یہ پھر ان کی آباد کاری ہو سکے گی, وہاں پر بحالی ہو سکے گی. ایسے لوگ کہ جنہوں نے پہلی دفعہ افغانستان دیکھا ہے, پہلی دفعہ وہ افغانستان گئے ہیں اور پہلی دفعہ وہ ایک ایسے موسم سے روشناس ہوں گے کہ جو موسم انہوں نے دیکھا نہیں ہے. کراچی میں پیدا ہونے والا ایک افغان جو ہے اس کو افغانستان کے موسم سے کوئی شناسائی نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک موسم کا فرق بھی ہوگا, اور شدید سردی میں ایسے لوگ کس طرح زندگی گزاریں گے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. افغان حکومت کی طرف آتے ہیں. پاکستان کا مطالبہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے, اس کو روکا جائے, اس کو پاکستان پر حملوں سے باز رکھا جائے. اچھا, افغان طالبان جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ قسم ہے, ایک گروپ وہ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت انتظامی لوگ ہیں, انتظامی معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں, مختلف شعبوں کے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلے یہ ماہرین نہیں تھے تو 2 سال میں یہ ماہرین بھی بن چکے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو سفارتی جو گر ہیں, وہ آتے ہیں اس گروپ کو. یہ وہ گروپ ہے کہ جس نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ہے. یہ وہ گروپ ہے کہ جس نے مختلف مراحل میں پاکستان کے ساتھ مختلف نشستیں کیں, اور یہ معاملہ فہم لوگ ہیں. اچھا, ایک تیسرا گروپ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کابل میں نہیں ہیں, وہ حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں, وہ کٹر نظریاتی جہادی گروپ ہے جو امریکہ کے خلاف یہ لوگ لڑے. اس سے بہت پہلے اگر یہ ان کے بزرگوں کی بات کی جائے تو یہ روس کے خلاف لڑے, اور یہ جو نیٹو فورسز اور امریکی فورسز تھے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا, یہ لڑے. یہ خاصے کٹر, خاصے سخت گیر قسم کے لوگ ہیں. اور جو معاملہ فہم لوگ ہیں طالبان کے اندر, وہ اس بات کو لے کر مشاورت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو دباؤ ہے, پاکستان کا جو مطالبہ ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس مسئلے کا کیسے حل نکالا جائے. چونکہ بہت قربت ہے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی, تو جو کٹر نظریاتی گروپ ہے اس میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے, یہ اطلاعات ہیں, ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا دباؤ ہے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لانا چاہیے. ایک زمانہ آپ کو یاد ہے کہ جب ملا عمر سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی, امریکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کر دیا جائے. ملا عمر نے انکار کر دیا تھا کہ جی اسامہ بن لادن جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں, اور ہماری اپنی روایات جو ہیں یا جو ہماری مذہبی روایات ہیں اس کے مطابق ہم کسی مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے. اب لگتا یہ ہے کہ وہی معاملہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی, پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, اور جو غیر قانونی پاکستانی افغانستان میں مقیم ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو شاید یہاں پر تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایک دوسری بات جو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ افغان میڈیا اس معاملے کو زیادہ اچھال رہا ہے, اور وہ ہے ڈیورنڈ لائن کا معاملہ. ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جب بھی افغان حکومت کے عہدیداروں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے, نہ یہ حکومت افغانستان کا کام ہے, نہ ان کے یہ اختیار میں ہے. یہ دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں, دونوں ملکوں کی دونوں جو اقوام ہیں, یہ وہ فیصلہ کریں. اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہے کہ یہ معاملہ کیسے پھر نمٹایا جائے گا. کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کو ایک تو وہاں سے اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے, پاکستان کہتا ہے اور پھر بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ جس کو وہ ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں وہ اصل میں بین الاقوامی سرحد ہے جس کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جا چکا ہے. اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان ایک الگ ملک ہے, پاکستان ایک الگ ملک ہے, اور اس معاملے کے اوپر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس معاملے پر بات کی جائے. بہرحال اس کی تفصیل کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے, اور ڈیورنڈ لائن کی تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ دعوے کیا ہیں اور یہ تنازع اصل میں ہے کیا. یہ بات کی بات ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ خاصی طورخم بارڈر کے اوپر بھی, اور جب سے 31 اکتوبر کا
کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزری ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی جو منتقلی کا سلسلہ ہے افغان مہاجرین کی کا، تو وہ ابھی تک جاری ہے۔ UNHCR جانا چاہ رہی تھی لنڈی کوتل، طورخم، تو ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا اور یہ بتایا گیا باقاعدہ کہ وہاں پر چونکہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو UNHCR کی ٹیم جو ہے وہ ضلع خیبر کا دورہ نہ کرے، طورخم کا دورہ نہ کرے، لنڈی کوتل کا دورہ نہ کرے۔ تو اس ٹیم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان سے ملاقات کی، اور جو سرکاری ایک ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق UNHCR کی ٹیم نے، UNHCR کے حکام نے جو لنڈی کوتل میں انتظامات کیے گئے ہیں افغان مہاجرین کے لیے، ان انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ ٹیم لنڈی کوتل جاتی، طورخم جاتی، تو شاید زیادہ ان کو جو سہولیات ہیں یا جو مسائل ہیں افغان مہاجرین کے وہ زیادہ پتہ چلتا، لیکن چونکہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا تو یہ ٹیم وہاں پر نہیں جا سکی۔ مزید بھی اس ساری صورتحال پر ہماری نظر ہے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔